اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مانجھند انڈس ہائی وے پر روڈ مسافر کوچ اور کار میں ٹکر، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے ہمیں دلدار، بتائیے گا دلدار جانوری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 مسافر موقع پر جان بحق ہو گئے ہیں جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ تیز رفتاری کے باعث اوورٹیک کرنے کے سبب جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے، جبکہ زخمیوں کو اور لاشوں کو جو ہے وہ مانجھند اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کوچ ڈرائیور کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور کوچ کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپر ہائی وے حیدرآباد سے کراچی آتے ہوئے 3 ٹریلر آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 40 سالہ لیاقت کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں کی شناخت ریاض، اسد اور انیس کے ناموں سے ہوئی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث ہوا۔ ہیوی مشینری کے ذریعے ٹریلر ہٹانے کا کام اس وقت جاری ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد متنازع پیکا ترمیمی بل توثیق کے لیے صدر کو بھیج دیا گیا۔ سینٹ میں پیکا ایکٹ متنازع ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ ایوان میں اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ارکان نے پیکا ایکٹ کی مخالفت کی اور ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ صحافیوں نے بھی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا۔ پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ پی ایف یو جے کی اپیل پر پیکا ایکٹ کی متنازع ترمیم کی منظوری کے خلاف صحافی سراپا احتجاج۔ اسلام آباد میں صحافی ڈی چوک پہنچ گئے۔ پولیس کی روکنے کی کوشش، صحافیوں نے خاردار تاریں عبور کر لی۔ کراچی میں پریس کلب کے باہر صحافیوں کا احتجاج۔ لاہور پریس کلب کے سامنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مظاہرہ۔ فیصل آباد، سکھر اور کوئٹہ میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا۔ سندھ حکومت کے اہم وزیر سے پیکا قانون پر بات کی۔ وزیر کو کہا صدر زرداری جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بات کریں۔ سینئر صحافی مظہر عباس کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ گفتگو۔ بتایا وزیر نے کہا صدر تک پیغام پہنچا دوں گا اگر آج رات انہوں نے دستخط نہ کیے۔ یہ ابھی شام کو ہی ایک ریسیپشن میں سندھ گورنمنٹ کے ایک بہت ہی اہم وزیر ملے ہیں، ان سے ہم نے یہی بات کی زرداری صاحب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کریں، بلائیں، ان سے بات کریں، ان کی بات سنیں اور دیکھیں ان کی بات میں کتنا وزن ہے۔ منسٹر نے یہ کہا کہ جی میں کوشش کروں گا کہ میسج پہنچ جائے بشرطے کہ وہ آج رات سائن نہ کر دیں۔ جو انداز ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید سائن کر دیں، لیکن جو آج ہمارا پروٹیسٹ ہوا ہے اس پروٹیسٹ کا پریشر کہیں نہ کہیں فیل کیا گیا ہو۔ اگر یہ دستخط نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروٹیسٹ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر یہ دستخط ہو جاتے ہیں تو ہم تو لڑائی لڑتے رہے ہیں، ہم لڑائی لڑتے رہیں گے۔ دستخط کرنے کا مطلب یہ کہ وہ صرف ملک کے صدر ہی نہیں ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے بھی صدر ہیں۔ اگر وہ دستخط کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کی کنسرن اس میں شامل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نیو میڈیا کو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ کانٹینٹ کریٹرز، پوڈ کاسٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کر سکیں گے۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے پہلی بریفنگ میں اقدام کا اعلان کیا۔ کیرولین لیوٹ نے بتایا کہ نیو میڈیا کے لوگ بریفنگ میں سوال بھی کر سکیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی امریکہ روانگی اچانک سے ملتوی ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کو امریکہ کے لیے بذریعہ دبئی روانہ ہونا تھا۔ بلاول بھٹو اور سیکیورٹی سٹاف کی کراچی ایئرپورٹ پر بورڈنگ بھی ہو چکی تھی، مگر وہ اچانک بیرون ملک روانہ ہونے کے بجائے بلاول ہاؤس واپس چلے گئے۔ شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں، کہیں اور چغلی نہ کریں، بلاول بھٹو کا تاجروں کو مشورہ۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں بلاول نے کہا آج آپ سے بھتہ نہیں مانگا جا رہا، جو محبت ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے تھوڑی سی ہمیں بھی دکھا دیں۔ چلیے ہم دودھ کے دھلے نہیں لیکن اتنے بھی برے نہیں۔ بلاول نے کہا وفاق سے اعتماد اٹھ گیا کہ بجلی دیں گے، ہمیں اپنا بندوبست خود کرنا پڑے گا، جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے اتنا سندھ میں کوئلہ ہے۔ سندھ حکومت کے خلاف کراچی کے تاجروں کے بیانات، سندھ حکومت کی طرف سے تاجروں کے مسائل سننے کے لیے دہرانے کا بندوبست کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا آپ مذاق کرتے ہیں، ہماری کھنچائی ہو جاتی ہے، ہمارا مجسمہ کریں گے لیکن ہمارے سامنے، کہیں اور جا کر شکایت نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا وفاق سندھ میں میگا پروجیکٹ کے لیے فنڈز نہیں دیتا، کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی ہم نے خود ہی بنانا ہوگا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آئی سی آئی پل پر تیز رفتار ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا ہے۔ نذیر شاہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ نذیر بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں آئی سی آئی پل کے اوپر ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت شیر خان کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ تیز رفتار ٹرالر تھا جس کی زد میں موٹر سائیکل سوار آئے اور موٹر سائیکل سوار ٹرالر کے نیچے کچل کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد اس
کو ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال لاش کو منتقل کر دیا گیا ہے اور ٹرالر اس وقت موقع پر موجود ہے اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے وزیرستان پولیس کے اہلکار کو اورنگی ٹاؤن میں قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. افضل خان اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے ہمیں. افضل بتائیے گا. دیکھیے 26 جنوری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. وزیرستان پولیس سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نور رحمان کی لاش اورنگی ٹاؤن منصورہ قبرستان سے ملی تھی، جس کے بعد پولیس نے اس قتل میں ملوث ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کی. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے اس قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس ملزم کے قبضے سے آلے قتل یعنی کہ وہ چھری بھی برآمد کر لی گئی ہے، جس سے اس نے وزیرستان پولیس کے اہلکار کو قتل کیا تھا. پولیس کے مطابق ذاتی رنجش کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اب اس کے مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور اس کے جو دیگر جو ساتھی اس واقعے کے اندر اگر ملوث ہیں تو پولیس تفتیش کی بنیاد پر ان کی بھی تلاش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ایرانی صوبے خراسان کے گورنر غلام حسین مظفری کی کراچی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. گورنر خراسان کا مشکور ہوں، آپ میری دعوت پر کراچی آئے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مزید کہا کہ ڈاکٹر غلام حسین مظفری آج زہرانے پر گورنر ہاؤس میں مدعو ہے. پاکستان اور ایران نہ صرف پڑوسی بلکہ برادر مسلم ممالک ہے. ایران سے تجارت اور سیاحت بڑھانے کے لیے ٹھوس حکمت عملی پر بات ہوگی. کراچی میں سرجانی عبداللہ موڑ کے قریب گزشتہ شام سڑک پر رکشہ ریس کے دوران ٹریفک اہلکار اور شہری کو حادثے میں زخمی کرنے والے دونوں رکشہ ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر بتائے گا. دیکھیں سرجانی تھانے میں سیکشن افسر ٹریفک کی مدیریت میں مقدمہ درج کیا گیا جس پہ 2 رکشہ ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سرجانی عبداللہ موڑ پر گزشتہ شام 2 رکشہ ڈرائیور ریس لگا رہے تھے اور تیز رفتاری سے جب وہ جا رہے تھے تو دونوں آپس میں ٹکرائے اور اسی دوران موڑ پر کھڑے ہوئے ٹریفک اہلکار اور شہری سے جا ٹکرایا جس کے نتیجے میں وہ دونوں شدید زخمی ہو گئے اور ٹریفک اہلکار ساجد علی اور دوسرے کو فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 2 رکشے تیز رفتاری سے ریس لگاتے ہوئے جب جا رہے تھے تو اسی سیکشن کے تحت ان کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کیا گیا بلکہ ان دونوں رکشہ ڈرائیوروں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا اور رکشوں کو بھی سیز کر دیا گیا اور اس حوالے سے مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مذاکرات آؤٹ. مولانا ان پی ٹی آئی وفد کی حکومتی کمیٹی کے پاس نہیں گیا، مولانا کے گھر پہنچ گیا. مولانا فضل الرحمان نے خود استقبال کیا. کامران مرتضیٰ کہتے ہیں جو رابطے رک گئے تھے وہ بحال ہو گئے ہیں. اسحاق ڈار نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی والے آتے تو ہم آج جواب دیتے. مذاکرات کا جو عمل تھا، جو سلسلہ تھا، وہ عملاً ختم ہو چکا ہے. حکومتی وفد مذاکرات کے لیے پہنچا لیکن پی ٹی آئی والے نہیں آئے. مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. مذاکرات تو ختم کر دی ہیں آپ نے. ہم اب پاکستان کے عوام کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وہ خالی بھی نہیں بیٹھے، مولانا سے ملنے پہنچ گئے. مولانا سے یہ بھی استدعا کی کہ اب اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہر جمہوریت پسند کو اکٹھا چلنا پڑے گا. جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے. مولانا صاحب نے خود ان کو ویلکم کیا ہے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں. حکومتی کمیٹی کے رکن ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پی ٹی آئی وفد ہمارے بلانے پر آتا تو آج اپنا جواب بتا دیتے. آئین قانون کی روشنی میں جواب ہے اور جواب آج دیا جاتا، اس کا سولوشن بھی ہوتا صاحب. مذاکرات کے روح روا اب بھی پوری طرح نا امید نہیں. ایاز صادق کہتے ہیں اپوزیشن والے لوٹ کر آئیں تو دروازے کھلے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے 4 پاکستانی نژاد اراکین پارلیمنٹ کو نئی ذمہ داریاں سونپی. افضل خان کو وزیر اعظم کے تجارتی ایلچی برائے ترکی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یاسمین قریشی کو مصر، ناز شاہ کو انڈونیشیا اور محمد یاسین کو پاکستان کے لیے خصوصی تجارتی ایلچی بنایا گیا ہے. خصوصی تجارتی ایلچی ان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط بنانے میں خدمات انجام دیں گے. امریکی ریاست ٹیکساس اسمبلی کے پاکستانی نژاد رکن ڈاکٹر سلیمان لالانی کا اعزاز. ڈاکٹر سلیمان لالانی امریکن ایشین پیسیفک آئی لینڈ کاکس کا شریک چیئرمین منتخب. ساتھیوں کے اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، ایسا کہنا تھا ڈاکٹر سلیمان لالانی کا. انہوں نے مزید کہا کہ ریاست ٹیکساس میں کمیونٹی کی بہتری کے لیے کوشاں ہوں. صحت و تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں سہولیات اولین ترجیح ہے. ڈاکٹر سلیمان لالانی گزشتہ دور میں بھی ریاستی اسمبلی میں کئی اہم قانون سازیوں میں شریک رہے ہیں.
امریکی صدر کے خاندان کے بزنس پارٹنر کی قیادت میں وفد کی پاکستان آمد. اعلیٰ سطح کے امریکی وفد نے سرمایہ کاری کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے. ذرائع کے مطابق وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جننٹری بیچ کر رہے ہیں. امریکی وفد کے دورے سے معاشی اور دو طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی. نئی امریکی حکومت کے بعد کسی بھی امریکی وفد کا یہ پہلا دورہ ہے. حکومتی ہوں یا اپوزیشن ارکان، تنخواہوں میں 200% اضافے پر یک زبان. فیصلہ سراہتے ہوئے کہا ایسا اضافہ ہر سال ہونا چاہیے. اسلام آباد سے فاطمہ بطول کی رپورٹ دیکھیے. 5 مہینے سے پینشن سے محروم وفاقی جامعہ اردو کراچی کے ریٹائرڈ اساتذہ سڑک پر آنے پر مجبور ہو گئے. کراچی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی. اساتذہ نے وفد نے مطالبات کی فہرست گورنر ہاؤس کے عملے کے حوالے کر دی. اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا یونیورسٹی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 5 مہینے سے پینشن نہیں ملی. واجبات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. مہینے سے ہمیں پینشن نہیں مل رہی. 2017 سے جو لوگ ریٹائر ہوئے انہیں واجبات نہیں ملے. ہم مجبوراً یہاں آئے تاکہ ہمارے لوگوں کا گھر کا چولہا جلے. اور ڈائریکٹر فائنانس اور جو لوگ پینشن فنڈ میں غبن کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کہ اس پوری یونیورسٹی کی جو جڑ ہے بربادی کی کوئی اور نہیں ہے، صرف دانش احسان ہے. سب سے پوچھے کہ پینشن فنڈ جو 20 سال یا 25 سال سے جمع ہو رہا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ دانش احسانی گریڈ 2 میں آیا تھا اور آج یہ گریڈ 19 یا 20 میں ہیں. یہ ہوا ہے کہ ہماری ریٹائرمنٹ پر ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کتنے واجبات ہیں، کہاں ہیں اور کب ملیں گے، جبکہ وہ سراسر ریٹائرڈ لوگوں کا حق تھا اور ریٹائرڈ لوگوں کو ملنا چاہیے. ہم اساتذہ جنہوں نے اپنی تنخواہوں سے 30 40 سال پیسے کٹوائے، اس میں ایک شخص کی بدماشی کہوں گا میں تو، کہ ایک 3rd ڈویژنر آدمی جو اس وقت یہاں ہمارے سیاہ و سفید کا مالک بنا بیٹھا ہے، اس نے پیسوں میں کیا خیانت کی ہے. یہ کیس FIA ہائی لیول پر اس کو انویسٹیگیٹ کرے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں لگ رہا ہے حکمرانوں کو کوئی فکر نہیں ہے. وفاقی اردو یونیورسٹی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. گورنر ہاؤس سندھ کو یونیورسٹی بنانے کا وعدہ بانی PTI نے کیا تھا، لیکن اسے MQM کا گورنر پورا کر رہا ہے. کراچی سے انور خان کی رپورٹ میں جانیے. سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے سالانہ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے ساتھ زیادتی اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ کراچی کی یونیورسٹی ہے، لیکن اسلام آباد جو کراچی کے ٹیکسوں پر چلتا ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں. میری جو سپورٹ اس کراچی میں موجود وفاقی مجبور یونیورسٹی کو دوبارہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے میں جو کردار میں ادا کر سکوں گا انشاءاللہ میں کروں گا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جو 1% ٹیکس نہیں دیتے وہ سندھ کے 100% ٹیکس پر قابض ہیں. جو 100% بجٹ کما کے دیتے ہیں ان کا 1% بھی اس بجٹ پہ حق نہیں رہتا، اور جو 1% بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں وہ 100% سندھ کے بجٹ کے مالک بنے. وفاقی اردو یونیورسٹی کے حالات بھی بدلیں گے اور یہ یونیورسٹی بڑھ کے پورے پاکستان میں جائے گی، پھیلے گی. کانوکیشن میں ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وائس چانسلر ضابطہ خان شنواری اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اسناد تقسیم کی. تقریب کے موقع پر موجود والدین کا کہنا تھا کہ ہم نے دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے. امید ہے کہ وہ قومی خدمت کریں گے. کیمرامین دشان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 2 سینئر ڈاکٹروں کے مابین جھگڑے کا معاملہ. سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے ایکشن لیتے ہوئے دونوں ڈاکٹروں کو محکمہ صحت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر بلال محی الدین، احد ڈوگر، MSPIC ڈاکٹر شعیب اسلم شامل ہیں، جبکہ ڈاکٹر بلال محی الدین کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے. 2 روز میں کمیٹی رپورٹ سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود کو پیش کرے گی. کمیٹی ڈاکٹرز کی لڑائی میں ذمہ داروں کا تعین کرے گی. دونوں ڈاکٹرز کو سیکرٹریٹ آفس رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. گزشتہ روز سینئر رجسٹرار ڈاکٹر اعجاز کھرل اور AP ڈاکٹر ذیشان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ناقص اور غیر معیاری اشیاء کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر فیصل آباد ڈویژن طارق محمد گل اور ڈپٹی ڈائریکٹر یاسر مشتاق کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے چھاپے مارے. متعدد یونٹس کو بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ بھاری مقدار میں ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری کھویا تلف کر دیا گیا. خانیوال ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہنر روزگار میلے کے نام سے تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھا کر انہیں روزگار فراہم کرنا تھا. رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان.
VTI में सजाए गए हुनर रोजगार मेले में चेयरमैन खालिद मसूद चौधरी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान, ADCG शहर के मारूफ ताजिर और समाजी रहनुमा राणा मोहम्मद लतीफ, VTI के तलबा और तालबात, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और सहाफियों ने शिरकत की। हुनर रोजगार मेले में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा और तालबात ने न सिर्फ अपने हुनर से मुताल्लिक स्टॉल सजाए बल्कि पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए भी खूबसूरत स्टॉल सजाए गए, जिनमें तकरीब के शुरा ने खासी दिलचस्पी दिखाई। VTI इंतजामिया ने मुख्तलिफ कंपनियों के HR डिपार्टमेंट से लोग बुलाए, जिन्होंने हुनर सीखने वाले 40 बच्चों को नौकरियां फराहम की। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे वो बच्चे बच्चियां जो ज़कात रेसिपिएंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और मुल्क की हमारी मईशत में और यहाँ लोकली भी और बाहर जाके भी एक फ़ाल किरदार अदा करेंगे। VTI मतलब एक बहुत अच्छा इदारा है और ये जितने टेक्निकल लोग पैदा कर रहा है ये हमारे मुल्क और कौम के लिए आगे मुस्तकबिल इनका भी बनेगा और हमारे मुल्क के लिए भी ये बहुत अच्छे साबित होंगे। क्योंकि हम अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम फ्यूचर में अच्छी जॉब हासिल कर सकेंगे और अच्छे से अपना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट में। VTI की जानिब से तलबा और तालबात को मुख्तलिफ शोबों में हुनर सिखाने के इकदाम को शहरियों ने खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़ खानेवाल। गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से ह्यूस्टन में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के मौके से आगाह करना था। रिपोर्ट कर रहे हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर हाशमी। गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से ह्यूस्टन में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानीज को गिलगित बल्तिस्तान जैसे खूबसूरत इलाके में सरमायाकारी के मौके से आगाह करना था। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, रूपानी फाउंडेशन और पाकिस्तान कौंसलेट के इश्तराक से किया गया था। बहुत अच्छे अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान के इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत भी की और सब ने वादा किया कि वो गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह आएंगे और वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिससे वो अच्छे बिजनेस के तिजारती मौके पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के कंपनीज के जरिए से डेवलप कर सकें, उनके लिए मुसलसल हम लोग कोशिश हैं। अर्ज देम के GB गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का ज्यूल है, इंतहाई खूबसूरत इलाका है, सो दे शुड कम टू GB, इन्वेस्टमेंट इन GB। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको हम मजीद सिक्योर करना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी से उस अपॉर्चुनिटी को अवेयर करें और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। इस तकरीब से लोगों को एक मालूमात भी हुई है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि कहाँ पर है, कैसा है, वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस मौके पर मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से मुफस्सल प्रेजेंटेशन भी दी गई। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। गजनफर हाशमी, ARY न्यूज़, ह्यूस्टन, अमेरिका। खबर देंगे आपको पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया मुज़फ़्फ़राबाद के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल के ख़तामी तकरीब में GOC मरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर GOC मरी ने फेस्टिवल में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल में मिलिट्री और सिविल अफसरान, ख़वातीन और हज़रात, बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। GOC मरी का कहना था कि दुश्मन सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से नौजवान नस्ल में इंतशार पैदा करने में मसरूफ़ है। नौजवान सोशल मीडिया को मुल्की मफाद और तहरीक आज़ादी कश्मीर उजागर करने के लिए इस्तेमाल करें। तकरीब में फ़न मुसव्वरी और दीगर शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। 3 रोज़ा फेस्टिवल में कश्मीरी कल्चर स्टॉल्स, रवायती खाने, बच्चों के लिए तफरीही पेंटिंग मुकाबले हुए। 3 रोज़ा फेस्टिवल में फेस्टिवल का मकसद कश्मीरी सकाफत को फ़रोग़ देने के साथ बच्चों में फ़न मुसव्वरी की सलाहियतें उजागर करना था। बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं, सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम का हवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं और ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, जबकि गुज़श्ता कई रोज़ की बात की जाए तो शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। ट्रैफिक जो है सुबह सवेरे वो मामूल के मुताबिक रवा दवा है, जबकि मोटरवे के भी तमाम सेक्शन ट्रैफिक के लिए खुले हैं। और इसी तरह से शहर लाहौर में अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है
है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी। चेयरमैन जय शाह का आईसीसी स्टाफ पर पहला हमला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ जेफ एलाडाइस ओहदे से दस्तबरदार हो गए। कहा आईसीसी में 13 साल काम किया, दूरी इख्तियार करने का यही दुरुस्त वक्त है। जय शाह बोले एलाडाइस की खिदमात का एतराफ़ करते हैं, इन्होंने बेहतरीन काम किया। एलाडाइस 2012 से आईसीसी में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट फरोख्त करने वाली वेबसाइट क्रैश कर गई। ऑनलाइन ज़्यादा रश की वजह से फ़रोख्त आर्जी तौर पर रुक गई। मेगा इवेंट के लिए टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त मंगल की दोपहर शुरू हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां फाइनल कराने का आखिरी मौका। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज़ में मद्दे मुकाबल होगी। स्क्वाड का ऐलान रवां हफ्ते का इम्कान है। सीरीज़ 8 फरवरी से शुरू होगी। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल को शिकस्त का सामना। अल कादसिया ने टेबल टॉपर को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से पछाड़ दिया। फातह टीम की जानिब से दोनों गोल एमरेट ने किए। खबरें आपने जानी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें RY न्यूज़।